حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث حضرت انس روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو اپنی بات کو 3 مرتبہ دہراتے اور لوگ آپ کی بات اچھی طرح سمجھ جاتے، اور جب آپ کسی جماعت کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں سلام کہتے تو 3 مرتبہ سلام کہتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطاب میں ایسا نہیں کرتے تھے، ہر بات کو 3 بار ریپیٹ کریں، لیکن جو خاص بات ہوتی وہ آپ 3 بار دہرا دیتے۔ ہمارے ہاں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنے ماتحتوں سے گلہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں فلاں بات سمجھائی تھی، تمہیں وہ کیوں بھول گئی، یا تم نے اس کو اگنور کیوں کر دیا، اس پر پورا عمل کیوں نہیں ہوا۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لیں، اس طرح کے معاملات میں اس حدیث پر عمل کر لیں تو ہماری بہت ساری رہنمائی ہو رہی ہے اور بہت سارے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہم فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو ذرا تیز رفتار میں ہوتی ہے اور پوری بات سمجھ نہیں آتی، تو اگر وہاں بھی اس طرح کی سنت پہ اپنا لیا جائے، اس سنت پر عمل کر لیا جائے تو یہ فائدہ دینے والی ہے۔ جو 3 بار سلام کرنے والی حدیث ہے، محدثین فرماتے ہیں یہ جب کسی سے ملاقات ہو تو اس وقت 3 مرتبہ حضور علیہ السلام سلام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ جب حضور علیہ السلام کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو گھر پر دستک دینے کے لیے حضور علیہ السلام دستک کی بجائے اونچی آواز سے سلام کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر سے آواز دیں تو اندر تک آواز چلی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر گھر باہر سے بند ہوتے ہیں اور آواز آگے تک نہیں جاتی، تو بیل ہے تو آپ نے بیل بجانی، تو اس میں حضور کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 بار سے زیادہ بیل نہیں بجانی چاہیے۔ اگر آپ بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کی، بغیر فون پر بات کیے کسی کے گھر جا رہے ہیں، اس کو کوئی اطلاع نہیں ہے، تو 3 بار سے زیادہ بیل نہیں بجانی چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ اگر آپ دستک دے رہے ہیں تو 3 بار سے زیادہ دستک نہیں دینی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو آپ 3 بار سلام کرتے، اگر تیسری بار بھی جواب نہ آتا تو آپ واپس تشریف لے جایا کرتے تھے۔